ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ جو سارا نظام کام کرتے ہوئے آ رہا ہے. ریٹیلر یقینی طور پہ اس انڈسٹری میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. سر ایک بات آپ سے میری ہو رہی تھی کہ یہ جو ریٹیلر کا معاملہ ہے بڑا ڈفرینٹ ہے. ریٹیلر چاہے تو 80 میں دودھ بیچے, چاہے 120 میں بیچے, چاہے 80 میں پروفٹ لے لے, چاہے 120 میں نقصان کر دے. اس کے پیچھے کون سی جادوگری ہے؟ دیکھیں, جو میں نے آپ کو تھوڑے سے ڈائنامک فارم اینڈ پہ بھی دیا, تھوڑے سے چیلنجز اس کے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے, تو اسی طرح کے کوئی سملر چیلنجز ہیں اور کچھ اس کی بھی الگ ایک منطق ہے. کیا ہیں چیلنجز؟ سب کے ساتھ ہیں. ریٹیل کی بھی ایک الگ ایک منطق ہے. دیکھیں, جہاں تک 80 90 100 کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا, تو آبویسلی جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, وہ بندے, وہ فارمر جنہوں نے اپنا ریٹ اوپن منڈی میں رکھا ہوتا ہے, تو وہ پھر خود اس کو ڈسپلے کر لیتے ہیں ایٹ لو پرائسز. وہ پھر آپ کو گلی محلے میں وہ مائک لگا کے بیٹھے ہوں گے, وہ سیل کر رہے ہوں گے, اور آبویسلی وہ جب سپلائی پیچھے سے بہت زیادہ اور آگے سے ڈیمانڈ کم ہے تو الٹیمیٹلی اس نے لو پرائس بھی بیچا ہے. تو لو کا تو ایسا کوئی وہ اس میں وہ نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. ہاں آبویسلی جب اوپر آپ جاتے ہو, لو کے راکٹ سائنس نہیں, راکٹ سائنس ان سینس کہ راکٹ سائنس ان سینس نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں برف لگا کے قیمتیں نہیں فرق کی جاتی. نہیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کروں. دیکھیں, ایک تو میں اس میں یہ ایڈ کر دوں کہ آپ گھبرا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ ڈر گئے, شاید آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے, لیکن نہیں میں اللہ کا اگر کھل کے بات نہیں منیر بھائی, ہاں اس میں ٹینشن نہیں. میں اگر یہاں تک آیا ہوں تو آبویسلی کچھ نہ کچھ میرے بھی ذہن میں ہے بیک اینڈ میں کہ کیا چیلنجز ہوں گے, تو وہ سب کو فیس الحمدللہ کرنے کی ہمت ہے. دیکھیں, جہاں کیا برف لگا کے قیمتوں میں فرق کیا جاتا ہے یا نا؟ دیکھیں, میں اس میں تھوڑا سا اس طرح سے ایڈ کروں گا, جو کہ میں نے جب ریٹیل کا کام محتاط ہو رہے ہیں آپ. نہیں, میں انفیکٹ بڑا اوپن ہو کے بات کروں گا, آپ اس میں ٹینشن نہ لیں. میں نے جب ریٹیل کا کام سٹارٹ کیا تو برف کو, میں پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں, برف کو برائی نہیں سمجھا جاتا. برف کو چھان بولا جاتا ہے, ایک ٹرمینالوجی ہے لوکل انڈسٹری کے اندر, اور اس کو ایک بولا جاتا ہے کہ ایک پرپزلی لگائی جاتی ہے. اچھا, اس کا جو پرپز بتایا جاتا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے. جو میں نے سنا جب میں نے سٹارٹ کیا, مجھے بڑا سرپرائزنگ لگا. لگانے کا پرپز یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اینڈ کنزیومر ہے, اگر آپ اس کو خالص چیز دو, یعنی جو بیسکلی ہمارے پاس دکانوں میں ہوتے ہیں وہ چلر ہوتے ہیں, جو کہ دودھ کو فوراً ایک سرٹن جو ہمارا ایک ٹمپریچر ریکوائرڈ ٹمپریچر ہے وہاں تک لے کے آتے ہیں, اور پھر اس کو ہم اس کنڈیشن میں رکھتے ہیں کہ وہ 5 6 8 گھنٹے جتنا بھی اس نے نکالنا ہے وہ نکال لیں. تو بیسیکلی جب دودھ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی اس کی جو بلائی ہے وہ اس میں طے میں بیٹھ جاتی ہے. صحیح ہے. اچھا, جب آپ وہ ٹھنڈا دودھ اینڈ کنزیومر کو آپ دیتے ہو, وہ جب اس کو ڈائریکٹ ہیٹ پہ لے کے جاتا ہے, گھر میں چولہے پہ رکھتا ہے, تو اوبیسلی وہ گھروں میں چولہا ایک دم کھول لیتے ہیں جب اس پہ رکھتے ہیں ہم اس کو, تو وہ جو نیچے بلائی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نیچے وہ لگ جاتی ہے. صحیح. جس کو اینڈ کنزیومر شاید یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس نے ملاوٹ کی ہوئی ہے, کوئی کیمیکل اس نے ملایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ نیچے لگ گیا. اور ہاں, یہ ریالٹی بھی ہے کہ کچھ واقعی مکسنگ اس طرح کی ہوتی ہے کچھ کیمیکلز کی کہ جس میں وہ نیچے لگ رہا ہوتا ہے. وہ پاؤڈر کا استعمال کیا جاتا ہے اکثر. پھر اس میں دیر آر سو مینی ویز. اب اوبیسلی نہ اتنی ڈیٹیل میں گیا ہوں, نہ میں نے کوئی اس پہ ریسرچ کی ہے, نہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو, بٹ ہے مکسنگ تو ہے, اوبیسلی ہے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب وہ اتنا ڈیٹیل میں جاتے ہیں, وہ ایک اینڈ کنزیومر اس کو جب سمجھتا ہے, تو وہ جو چھان کی ٹرمینالوجی ہے اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ یہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ دودھ نیچے نہیں لگتا گرم ہونے پہ. تو وہ جو مطلب چھان مطلب برف ایگزیکٹلی برف کو کوٹ کے لگایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اس سے یہ دودھ جو ہے وہ نیچے نہیں لگتا, اور اینڈ کنزیومر اس سے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں تمہارا دودھ خالص ہے کیونکہ یہ نیچے نہیں لگتا. اچھا, مطلب اگر میں کہوں جب فارم سے دودھ چلتا ہے تقریباً خالص ہوتا ہے, مان لیا اس میں ان انجیکشنز کے اثرات ہوتے ہیں, لیکن کم سے کم جو دودھ ہے وہ دودھ اپنی فارم میں ہوتا ہے. اگر ہم بات کریں جب ہول سیلر کے پاس جاتا ہے, یا جو ہم کہتے ہیں جو آڑتی کا نظام ہے, یا جو دوسرے معاملات ہیں, وہاں پہ کچھ حد تک اس میں مکسنگ ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ شاپ پہ آتا ہے تو اس میں برف کی صورت میں اتنی زیادہ ایڈیشن کی جاتی ہے کہ دودھ اور پانی الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں, میں اس کو نا تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلوں گا, ایکسپلین کروں گا. پہلے تو فارم اینڈ پہ ہمارا گورنمنٹ لیول پہ نا ایک ایگریڈ کریم کا ایک لیول ہوتا ہے, فیٹ کا ایک لیول ہوتا ہے, جو کہ کرنٹ 6% ہے, جس پہ اگین ایک تھوڑی سی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ 5 ہونا چاہیے 6 ہونا چاہیے, بٹ جو ایگزسٹنگ ہے دیٹ از 6% فیٹ. ملتا ہے کراچی میں 6% فیٹ. میں اسی سے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ فارمر جو دے رہا ہے نا وہ پابند ہے, باؤنڈ ہے کہ وہ 6 دے. ریزن, اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو سیدھے کرنے والے آگے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. کون سے؟ ایک مڈل مین اور ایک ریٹیلر, جو کہ اگر دودھ پتلا ہوگا تو سب سے پہلی کمپلین انہی کے اینڈ سے جائے گی کہ بھائی صاحب تمہارا دودھ صحیح نہیں ہے. تو بیسیکلی فارمر کے آگے 2 چیک پوائنٹ ہیں, 2 بیریئرز ہیں. اب آگی بات
کس کی, یعنی فارمر باؤنڈ ہے وہ بائی ہوک اور بائی کروک اس نے وہ دینا ہی دینا ہے, 6% فیٹ دینی دینی ہے. اب آگے آگے دو چیک پوائنٹ, ایک ہے مڈل مین کا اور ایک ہے ریٹیلر کا. اب مڈل مین نے اگر تھوڑی بہت ڈنڈی ماری تو وہ ریٹیلر اس کو کور کرتا ہے پرائس نیگوسیشن کے اندر, تمہارا دودھ پتلا ہے, تمہارا دودھ یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے, بٹ اگین وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ بلیک میل بھی ہو رہا ہوتا ہے, روک کے رکھتا ہے. اگین بلیک میل اس لیے ہوگا کہ اس کو سپلائی کرنے والا وہی ہے, دودھ لا کے اسی نے دینا ہے, تو بلیک میل تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے گیم ساری ریٹیلر کے ہاتھ میں. اب دیکھیں ریٹیلر جو ہے نا, اگر تو مجھ سے 103 ایکس فارم اور شاپ تک پہنچتے پہنچتے 112 113 روپے اگر مجھ سے وہ دودھ لے رہا ہے 37.5 لیٹر, تو اس کو دو چیلنجز ہیں. آیا میں 1 لیٹر پراپر 1 لیٹر جس کو کہتے ہیں 1 لیٹر بیچ کے 37.5 لیٹر اس میں سے میں پروفٹ بنا لوں گا یا نہیں بنا لوں گا, اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اگین, کیونکہ میں ریٹیلر بھی ہوں. صحیح ہے. دیکھیں ایک اچھی لوکیشن کی جو مارکیٹ جو بھی لوکیلٹی ہے جہاں پہ بھی آپ شاپ لینے جاتے ہو رینٹ کی, تو وہ آپ کو 60 to 80,000, میں کرنٹلی کوئی اراؤنڈ 100 کے اس وقت رینٹ دے رہا ہوں. اچھی لوکیشن کی شاپ آپ کو اس وقت 60,000 سے اوپر رینٹ پہ ملے گی, اس سے نیچے نہیں ملے گی. اچھی لوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ واقعی وہ جا کے اچھی کوانٹٹی سیل کر سکتا ہے. گلی محلے میں تو آپ کو 8-10 ہزار میں مل جائے گی, اس کا ایشو نہیں ہے, بٹ جو اچھی لوکیشن کی ہم بات کریں. اب اس کے علاوہ جو مین اس کو ہٹ پڑتی ہے وہ ہے بجلی. ظاہری بات ہے وہ چلر ہے, اس نے چلنا ہے, اور وہ جو کاسٹ ہے وہ جیسے جیسے ڈے بائی ڈے اوپر جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. پھر اس کی جو مین ایکسپینس ہے اس کے اندر پھر اوبیسلی اس نے لیبر بھی رکھنی ہے. پھر وہ جس لوکیشن پہ بیٹھا ہوا ہے اس نے تھوڑا بہت کھائی پی, خرچہ پانی سب کو دینا ہی دینا ہے, اوبیسلی وہ بھی اس کے بغیر اس کا بھی سروائیول نہیں ہے. اور پھر وہ دودھ تول کے دے رہا ہے تو 1 لیٹر میں کبھی تھوڑا اوپر چلا گیا کبھی تھوڑا نیچے آ گیا. اگر پراپر 1 لیٹر کی ہم بات کریں, پراپر پیرامیٹر کی اگر ہم بات کریں اس پہ اگر وہ بیچتا ہے, تو پھر اس کو شاپر جو لگا رہا ہے, تھیلی لگا رہا ہے. آج کل کے دور میں بائک والا آئے گا بولے گا نہیں بھائی 1 تھیلی سے کام نہیں ہوگا, 2 دینا, پھٹ جاتی ہے تو ڈبل ہوگی کاسٹ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگی. تو ہر چیز اگر وہ کیلکولیٹ کرے تو 112 113 والا دودھ اس کو جا کے پڑی 118 میں رہا ہے. تو کون بندہ ہے جو 2 روپے لیٹر کے پیچھے, مطلب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2 روپے لیٹر نہیں کما رہا نا دودھ والا, obviously یعنی اگر کوئی 2 یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو 2 کو 20 بنا رہا ہے وہ کیسے بنا رہا ہے, کس کس لیول پہ بنا رہا ہے. اچھا دیکھیں اس میں بھی اب جو انڈسٹری میں جو نارمز ہیں نا, جو ایک کامن ایک پریکٹس ہی میں کہوں گا جو ہو رہی ہے, وہ بھی ہر ایک اینڈ کنزیومر سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے. اینڈ کنزیومر بھی مور اور لیس واقف ہے کہ ہو کیا کہہ رہا ہے. چھان جو میں نے عرض کیا وہ ایک برف لگانے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھیں وہ اگر آپ ایک ٹینکی 1 من کے پیچھے اگر 4 سے 5 کلو لگاتے ہو تو اسٹریٹ آپ کو 5 کلو تو وہی پروفٹ ہو گیا. تو 5 کلو کا مطلب یہ ہے کہ 120 کے حساب سے 500-600 روپے آپ نے ایکسٹرا تو وہ بنا لیا. صحیح ہے. تو ایک تو وہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2 جو پھر مین ایک ڈیویشن آتی ہے وہ آتی ہے پھر اسکیل کے اندر, یعنی اس میں پھر 2 اسکیل. اچھا اس کے علاوہ دودھ میں, سوری ٹو سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دودھ میں اس کے علاوہ اور کون سی مکسنگ ہیں جو کی جا رہی ہے آج کل؟ دیکھیں جو اگر آپ بات کرو نا کہ فارم سے مڈل مین کے تھرو ریٹیلر تک پہنچتا ہے, اس میں تو پانی کے علاوہ اور چانسز نہیں ہے. پھر جو بیچ میں درمیان کے ہاتھ انوالو ہے نا, جو کہ پھر فارمر کی وہ پہنچ سے باہر ہیں, پھر وہ نہیں پتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر اوبیسلی اس میں کیمیکل کی مکسنگ بھی ہے, پھر اس میں ڈفرینٹ مینز ہیں. مجھے تو ابھی ریسنٹلی سننے کو ایک ملا, کوئی اس طرح کا دودھ کیمیکل کی مدد سے وہ بنا لیا انہوں نے کہ پرائس تقریباً کوئی 1,000 روپے کا ڈفرینس ہے پر منتھ. اور اس میں ملائی بھی جمتی ہے, اس میں ملائی بھی آتی ہے, اس میں چائے بھی آپ بناؤ گے تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو وہی ہے. یعنی اینڈ کنزیومر کو وہ پہچان وہ نہیں کر سکتا انٹل انلیس کے کسی لیب میں جا کے اس کو چیک نہ کروا دے. یعنی اگر آپ ویسے اس کو بولو کہ پی کے دکھا یا وہ کر کے دکھا, تو اس میں سارے پیرامیٹر پورے ہو رہے ہیں, سب کچھ پورا ہو رہا ہے. دیکھیں جو ڈسکشن کا جو آنے کا جو ایک مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایٹ دی اینڈ آف ڈے اینڈ کنزیومر پس رہا ہے تو یہ پوری سپلائی چین ہے نا, ساری اس میں اگر کلپریٹ ہیں تو ہر ایک کے پہلے تو آپ جو اس کے ایشوز ہیں اس کو ضرور ایڈریس کریں. گورنمنٹ لیول پہ اوبیسلی یہ بات ہو رہی ہے, اور وہ ایڈریس کرنے کے بعد آپ دیکھو کہ واقعی پیور ملک جس کو کہتے ہیں, جس میں میری اینڈ کنزیومر سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو آپ کی لوکیلٹی میں جو اچھا کام کرنے والے, اوبیسلی اچھا کام کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس واقعی اسٹینڈرڈ کا دودھ ملتا ہے, اور جو پینے والے ہیں اس کو پتہ ہے کہ کس کے پاس اسٹینڈرڈ کی چیز ملتی ہے. آپ اس کو پروموٹ کرو, پروموٹ ان دا سینس کہ یہ اس کی پذیرائی ہے. پروموٹ کریں. اگر ایک شاپ پہ جب کوئی شاپ نہیں کھلتی, یہ بات آپ سے چھپی بھی نہیں ہے, جب کوئی شاپ نہیں کھلتی ہے یقینی طور پہ اس پہ دودھ کی جو کوالٹی ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے, اور بائی ٹائم 3 4 6 ہفتے بعد اس کی کوالٹی نیچے آنے لگتی ہے. دیسی گھی کی بات کر لیتے ہیں, آپ سے میری بات بھی ہوئی, آپ نے کہا جو دیسی گھی آج کراچی میں مل رہا ہے وہ موسٹلی دیسی گھی کے نام پہ دھوکہ مل رہا ہے, کیونکہ شاید جو آپ نے مجھے بتایا, ویورز کو بتا دیں کہ تقریباً 1 kg اگر ملائی آپ اکٹھا کر لیں تو 200-250 یا 300 گرام دیسی گھی ملتا ہے. 2 سے 250 گرام میکسیمم آپ 2 سے 250 گرام, مطلب جو دیسی گھی کے نام پہ مل رہا ہے آج
وہ 2 نمبری ہو رہی ہے. شاید اس میں دیسی گھی نام کی کوئی چیز. دیکھیں میں اس میں نا تھوڑی سی چیز ایک ایڈ کروں. پہلی پارٹ جو آپ نے بولا کہ جب ایک شاپ نہیں کھلتی ہے تو انیشلی کوالٹی اور ہوتی ہے, ود دا پیسج آف ٹائم اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. میں اپنی ایک ریسنٹ آپ کو ایک ایگزامپل دوں. اوبیسلی میں کوئی اس میں اپنی کوئی وہ بڑائی نہیں بیان کر رہا. میں مالک کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس ٹارگیٹ جس مشن کو میں لے کے چلا ہوں وہ الحمدللہ ٹو سم ایکسٹینٹ وہ ہو رہا ہے, اس کے رزلٹ آنا شروع ہو گئے. میں نے ایک کسٹمر کے ساتھ میرا اسی طرح سے وہ شاپ سے دودھ لے کے جاتا تھا, تو کمپلین آئی. اس کے بندے نے اس نے بولا کہ بھائی آپ کے دودھ میں ایشو ہے. تو میرا اس کو یہ تھا کہ جو ایک امیجیٹ ایک آیا, ایک دماغ میں ایک بات آئی کہ یار لگتا ہے کہ جو بیچ میں اگین کہ میں بھی دودھ کسی چینل کے تھرو ہی منگواتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ دودھ میں مکسنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو میں نے پہلا کام کیا کیا, میں نے اس کی کریم ٹیسٹ کروائی. اپنے جو میرا مینیجر ہے فارم کا اس کو بولا, میں نے کہا امیجیٹلی کریم ٹیسٹ کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا آ رہی ہے کریم. تو اس نے کریم لیول چیک کیا تو دیٹ واز اوکے, ایون وہ زیادہ تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم چیک کروایا تھا. تو وہ میں نے اصرار کیا, وہ جو کسٹمر جو میرا چلا گیا اس کے اس کا ایک نوکر آتا تھا ہمارے پاس, دودھ لے کے جاتا تھا وہ. تو میں نے اس کو اصرار کیا, میں نے کہا گھر سے پوچھ کے مجھے فیڈ بیک بتاؤ ایگزیکٹلی کہ ہے کیا. تو وہ جب فیڈ بیک میرے پاس آیا تو اس سے میں الحمدللہ کہوں گا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ پہلی کمپلین ہے جس پہ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی. وہ کیا تھی کہ گھر سے کمپلین آئی کہ آپ کے دودھ میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے, ورنہ دودھ اتنا خالص ہوتا ہی نہیں ہے, اتنی تھکنس کی ملائی. مطلب عوام کو اتنا عادی کر دیا گیا ہے کہ آج عوام کو اچھی چیز دے دیں وہ ان کو اور سمجھ ہی نہیں آتی اور شبہ ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. تو میں وہ جو پروموٹ کرنے کی بات ہے میں وہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اب آپ نے خود ہی بولا کہ ایک شاپ اگر نہیں کھلتی ہے اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم نیچے والی سائڈ جاتی ہے, میرے اینڈ میں اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بڑا ایک اوپن فورم رکھا ہوا ہے فار ایوری کسٹمر کہ آپ آؤ اور آپ یہ نہیں ہے کہ میری کوالٹی کوئی سب اسٹینڈرڈ ہوگی ہے تو آپ یہاں سے چھوڑ کے برابر چلے جاؤ. آپ مجھے ڈائریکٹلی کمپلین کرو, کیونکہ میری بھی سپلائی چین میں ہر جگہ تو خود بیٹھا ہوا نہیں کر رہا نا, میری بھی ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ میری پریزنس ہر جگہ تو ہر ٹائم اویلیبل نہیں ہوں. تو آپ مجھے کمپلین کرو گے تو میں اپنے آپ کو سیدھا کروں گا. تو عوام آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کمپلین ہی نہیں کرتی, وہ تو یعنی صحیح نہیں جو مل رہا ٹھیک ہے لے لیا, صحیح نہیں مل رہا برابر سے لے لو. تیسری یعنی میرے پاس اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پاس کئی ایسے کسٹمر ہیں جو صرف اس چکر میں آتے ہیں کہ نئی دکان کھلی ہے چلو ٹرائی کر لیتے ہیں, نئی دکان کھلی ہے چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے جو میں اینڈ کسٹمر سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اچھی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے, اوبیسلی ٹاپ آف آل ریٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایک ہی ہوگا, سب کے لیے ہوگا جو بھی ہوگا, بٹ دیٹ شوڈ بی ویری جسٹیفائڈ. دودھ کے حوالے سے میں ذرا مزید بات کروں کیونکہ آج کے لیے بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ گائے کا دودھ لیں یا بھینس کا دودھ استعمال کریں. اس سے بات کریں گے لیکن فائنل سیگمنٹ میں بریک کے بعد.